اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کریں۔ سعد یونیورسٹی میں میرا طالب علم ہے، وہ پورا ہفتہ غیر حاضر رہا۔ وہ آیا مجھ سے ملا تو اس نے پوچھا، سعد خیریت ہے؟ کچھ نہیں، بس کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پھر کہا، سعد کیا بات ہے، مجھے بتلاؤ۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے جگر کی بیماری ہے، اب چند دنوں سے ایک اور بیماری نے آ گھیرا۔ کل یہ جان کر میں سکتے میں آ گیا کہ زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا۔ سعد واقعی پریشان تھا، بات تھی بھی پریشانی کی۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صبر کرو، اللہ تمہارے بیٹے کو شفا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ روز قیامت اسے تمہارا سفارشی بنائے۔ وہ بولا، سفارشی؟ یا شیخ، وہ بچہ نہیں، اس کی عمر 17 سال ہے۔ میں نے کہا، چلو اللہ اسے شفا دے، اس کے بھائیوں کو تمہارے لیے مبارک کرے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یا شیخ، اس کا کوئی بھائی نہیں، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، اسے بھی بیماری کھائے جا رہی ہے۔ حالت قابل رحم تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا، سعد، اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کرو، ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھ رکھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ جی ہاں، اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کریں، غم کرنے سے مصائب کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بیشتر مدینہ منورہ گیا، وہاں میں ایک اپنے درینہ دوست خالد سے ملا۔ اس نے مجھ سے کہا، چلیں دکتور عبداللہ کو مل کر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کس خوشی میں؟ کہنے لگے، خوشی میں نہیں، تعزیت کرنے۔ تعزیت کرنے؟ ہاں، ان کا بڑا بیٹا پورے کنبے کو لے کر ساتھ والے شہر شادی پر گیا تھا۔ دکتور عبداللہ یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اس لیے وہ شادی پر نہ جا سکے۔ واپسی پر ان کے گھرانے کو خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں گھر کے تمام 11 افراد جہاں باک ہو گئے۔ دکتور عبداللہ 50 کے پیٹے میں تھے اور نیک آدمی تھے، لیکن بہرحال انسان تھے، ان کے جذبات اور احساسات تھے، سینے میں درد مند دل تھا، رونے والی آنکھیں تھیں۔ یہ خبر پہنچی تو نہایت صبرمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے سارے خاندان کی تجہیز و تکفین کی، نماز جنازہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفن کرائے۔ 11 افراد، پورا کنبہ۔ دکتور عبداللہ خالی خولی گھر سرگرداں تھے، بچوں کے کمرے میں کھلونے بکھرے تھے، کئی دن ہوئے ان کھلونوں سے کوئی کھیلا نہیں گیا، اس لیے کہ ان سے کھیلنے والے بچے خلوت اور سارا وفات پا چکے تھے۔ بستر پر جاتے ہی بے ترتیب پاتے ہیں، کیونکہ صالح جہاں باک ہو چکی ہیں۔ یاسر کی سائیکل کے قریب سے گزرے اور وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، اسے چلانے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بڑی بیٹی کے کمرے میں اس کی شادی جو کہ عنقریب ہونے والی تھی، رنگ برنگے جوڑے بکھرے پڑے تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس نے انہیں صبر دیا اور ان کا دل ثابت رکھا۔ لوگ تعزیت کرنے آتے، ایسا لگتا کہ دکتور عبداللہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو خود تعزیت کرنے آئے ہیں۔ وہ بار بار یہی کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا اور جو لے لیا، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ نہایت سمجھداری کی بات تھی، اگر وہ ایسا نہ سوچتے تو یقیناً غم کے مارے مر جاتے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان کے حالات کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ معمولی ملازمت ہے، کرائے کا تنگ سا گھر، معمولی سواری اور اہل و عیال بکثرت ہیں، ان کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ حالت کی ناسازگاری کا کیا شکوہ کرنا، زندگی میں موجود بہت سی شکایتیں انسان کی اپنی پیدا کردہ ہیں، واویلا کرنے سے تکلیف بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہے۔ اے بیچارے انسان، تو نے اپنی عمر آہ و بکا کرتے رہنے میں اور غم کھانے میں ضائع کر دی۔ تم ہاتھ باندھے بیٹھے کہتے رہتے کہ زمانے کو مجھ سے بیر ہے۔ اگر تم خود یہ بوجھ نہیں اٹھاؤ گے تو یہ کون اٹھائے گا؟ روشنی کی کرن ہمارے لیے یہ ہے کہ جو سہولیات آپ کو میسر ہیں انہیں کام میں لائیے اور خوشگوار زندگی گزاریے اور اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔